تجزیہ کار موجود ہیں، چوری بھائی ہمارے ساتھ ہیں، یو ایس سے میں جوائن کر رہے ہیں، اور یو ایس میں کیا فیل ہے، یو ایس میں کیا سوچا جا رہا ہے، کیا سمجھا جا رہا ہے، کیا پلاننگ کی جا رہی ہے، یہ کوکب بھائی ہمیں بتائیں گے۔ جی السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ سر ٹھیک ٹھاک، فرسٹ کلاس۔ مجھے بتائیں کوکب بھائی، یہ جو ڈاٹس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اس میں سوال اگر میں بناؤں ڈاٹس کنیکٹ کر کے، تو ابھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے ایران کے ارد گرد، ایران کی پروکسیز کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مڈل ایسٹ کے ممالک کا الائنس بھی سامنے آ رہا ہے، اور فکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی، ہاں بالکل، یہاں تک آپ کا تجزیہ، آپ کا جو ٹیک ہے، آپ کا جو ریڈ ہے، بالکل درست ہے۔ بس وہ اس میں کیویاٹ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے گھیرا تنگ کرنے کا جو استعارہ استعمال کیا، ظاہر ہے وہ کشتی میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ مخالف پہلوان کی، لیکن وہ گھیرا توڑ کے نکل جاتا ہے بار بار، تو ایران اس گھیرے کو بار بار توڑ رہا ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہ خود ایک گھیرا بنا رہا ہے، یعنی وہ دائرے کو وسیع کر رہا ہے۔ اب آپ نے خود ہی جو خبریں دی ہیں اس میں ظاہر ہے کہ یہ شامل ہے کہ اس نے جارڈن پہ، اب ایجپٹ پر بھی جو حملے کی خبریں ہیں، تو اب ایران پر جس طرح سے امریکہ اور اس کے الائز دباؤ بڑھانے کی کوشش جتنی کرتے ہیں، ایران بالکل جیسے ایک اسپرنگ ہوتا ہے نا، کہ آپ اس اسپرنگ کو جتنی شدت سے دباتے ہیں اتنی شدت سے وہ واپس آتا ہے، جو اس کا بومرنگ ایفیکٹ ہے۔ تو یہ اس وقت ایران میں، اور ظاہر ہے کہ ایران کی یہ کیپیبلٹی، یہ کیپیسٹی، یہ استطاعت کس طرح سے بنی، استعداد اس کی، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہاں پہ لوگوں کو۔ آپ نے پوچھا واشنگٹن میں کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، تو اس وقت تک واشنگٹن میں بالکل یہ کم از کم اس بات پر تو بالکل سب لوگ یکسو ہیں کہ ایران دباؤ قبول نہیں کر رہا، ایران اس دباؤ میں نہیں آ رہا جو کہ اس پر بڑھانے کی واشنگٹن کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے۔ اب تک کا جو کنکلوژن ہے وہ یہ ہے۔ جی اچھا، تازہ ترین تو خبر یہ ہے کہ سینٹ میں قرارداد مسترد کر دی گئی ہے، جنگ روکنے کی قرارداد تھی وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ حالانکہ ہمیں لگ رہا تھا کہ فیل تھوڑی سی یو ایس میں چینج ہو رہی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یو ایس کے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز دیکھنا، اور یہ کسی صورت کسی یو ایس شہری کو بھی اور وہاں کے سربراہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کو لے کر وہ پھر پاگل پن کی حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ فیل ہے یو ایس میں، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کوئی رائے عامہ بن رہی ہے، کیا رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بات آپ نے بالکل درست کہی کہ جب یہاں پر جو آتی ہیں ڈیڈ باڈیز، یا جس کو کہتے ہیں، مطلب جب یہاں پر باڈی بیگز جیسے کہتے ہیں آتے ہیں، تو بہت ہی خراب، ڈسٹیسٹفل سے ایک فیلنگ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ من حیث القوم، ایک تو جو ان کا اجتماعی شعور ہے وہ یہ ہے شکست سے نفرت، کہ کچھ بھی ہو جائے، اور وہ بھی ملیٹریلی امریکہ کو، اور وہ بھی ایران سے، یعنی اس چیز کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی ریپلشن، آپ سمجھ لیجئے، ایک آپ کہیے کہ اس کے لیے بہت زیادہ مخالفت بھی موجود ہے۔ اچھا، اب یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ چونکہ پیٹرول پرائسز بڑھ رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج جب بھی نئی مطلب دن کا آغاز ہوتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ بہت بری طرح سے متاثر ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ فیکٹر آتا ہے، ایسے ہونا کہ آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں تو آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، ایک دم سے ایک منظر آئے گا، نہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے جی، یہ اس جنگ کی کاسٹ بہت زیادہ ہے، اس کو ختم کریں۔ لیکن جیسے ہی وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کرنے کا جو بھی طریقہ ہوگا وہ امریکہ کے لیے سکی کے مترادف ہوگا، تو پھر وہ ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، اگر یہ ختم ہو تو اس نوٹ پر ہو کہ ہم وکٹوریس رہے، ہمیں ایران سے شکست نہیں ہوئی۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ پورا انٹرنیشنل پریس، سب لوگ، بلکہ ایون یہاں واشنگٹن میں امریکن اینالسٹس بھی کہتے ہیں کہ ایران کو شکست نہیں ہوئی، اور ایران ان کی نظر میں یہ ہے کہ اٹ از وننگ بائی ناٹ لوزنگ۔ تو جیسے یہ کہ اگر فرض کریں مطلب برازیل اور مطلب کینیا کا ساکر میچ ہو، تو اگر میچ ڈرا ہو جائے تو ظاہر ہے اس کو کینیا کی فتح ہی کہا جائے گا کہ بھئی وہ تو ہارے نہیں۔ تو اس طرح سے ایران کا جو ڈسپیرٹی ہے دونوں کی طاقت میں، تو اس لیے پھر جو آپ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ اس جنگ کے لیے ناپسندیدگی تو بہت ہے، لیکن اس کا جو ختم کرنے کا طریقہ ہے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو کہ امریکہ کی فتح پہ منتج ہو۔ صحیح بات ہے۔ اور اس میں یہ جو مڈل ایسٹ میں جو پیش رفت ہو رہی ہے، اور ابھی یو ایس اور اس کا نیوکلیئر کا معاہدہ بھی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اردن، کویت، دیگر خلیجی ممالک کا یہ جو کوآپریشن اور یہ ساری چیزیں، آپ اس کو کیسے انالائز کرتے ہیں؟ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، یہ بھی ایک بہت ہی اہم بات ہے، کیونکہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے جو ریلینگ کرائے جسے کہتے ہیں وہ تو فلسطین ہے،
فلسطین کا کاز ہے, جو بھی آپ جتنے بھی تنازعات ہیں, ظاہر ہے اس کی جو جڑ ہے, جو اس کی اساس ہے, جو اس کی بیسس ہے, وہ فلسطین. تو صدر ٹرمپ یا امریکن ایڈمنسٹریشن اس وقت غزہ کے معاملے پہ کہ ٹھیک ہے جب تمام گروپس آرمڈ ہو جائیں گے تو پھر وہاں پر فلسطینیوں کی بنائی ہوئی انہی کی منتخب کرتا ہے حکومت آ جائے گی, تو تھوڑا سا ایران کو اس معاملے میں ڈسارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایموشنلی, کہ ایران یہ کارڈ استعمال نہ کرے کہ دیکھیں اسرائیل اگریسر ہے, امریکہ اگریسر ہے, غزہ میں بھی دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے, تو کم از کم ان کے پاس کچھ ٹاکنگ پوائنٹس مل جائیں گے کہ دیکھیں ہم ان کے بھائی خواہ ہیں, ہم ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں. اور دیکھیں نا کوکو بھائی, اگر حماس اس سارے کانفلکٹ سے نکل جاتی ہے تو حزب اللہ کے لیے بھی کوئی مصرف نہیں باقی بچے گا. دیکھیں نا, حزب اللہ تو ان کی سپورٹ میں اس وقت جو بھی کر رہا ہے کارروائیاں, خاص طور پہ جو میجورٹی کارروائیاں ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں, تو یہ بھی ایک حکمت عملی ہو سکتی ہے نا کہ حماس کو ذرا سائڈ کریں تاکہ پھر ہم سنگل آؤٹ کریں حزب اللہ کو, اور کوئی توجہ نہ بچے حزب اللہ کی کہ ہم حمایت کر رہے ہیں وہاں کے لوگوں کی. جی بالکل, دیکھیں نا اب جب سے یہ, اگر ہم اس کے ایران اور امریکہ کے جو جب سے شروع ہوئے معاملات اس کے تناظر میں دیکھیں تو حماس تو بالکل غیر فعال تھی, کیونکہ وہ تو اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا. حزب اللہ نے بہت زیادہ اس کے بعد بھی حملے کیے اسرائیل پر, کافی مزاحمت دکھائی, لیکن ظاہر ہے اسرائیل نے وہاں پہ تواتر سے حملے کیے. لیکن آپ یہ دیکھیے, جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ ایران ان کے نرغے میں آ نہیں رہا, وہ پکڑا ہی نہیں دے رہا. وہ وہاں سے انہوں نے جب حزب اللہ کو غیر فعال کیا, تو اب یہ دیکھیے ہوتی اتنے زیادہ فعال ہو گئے. ابھی ہوتیز سے نمٹنے کی منصوبہ بندی چل رہی تھی کہ عراق سے حملے شروع ہو گئے, جو کہ ظاہر ہے وہ بھی ایران کی پراکسی ہے. تو ایران نے کئی فرنٹس پہ, اور ایران کا یہی معاملہ ہے کہ جیسے آپ ایک بیٹھے ہوئے ہیں تاش کھیلنے کی ٹیبل پہ اور ایک سے ایک پتا نکالے جا رہے ہیں. اب وہ پہلے اسٹریٹ آف ہرموز تھا, پھر ظاہر ہے باب المندب اب حوثیوں کے ہاتھ میں ہے, انہوں نے وہاں سے حملے شروع کر دیے ہیں سعودی عرب پہ. پھر اب ایک نیا فیکٹر آ گیا کہ عراق پہ حملہ ہو گیا, عراق سے حملہ ہو گیا سعودی عرب پہ, جوابی حملہ بھی ہوا بالکل. اور پھر اب ایجپٹ اور ظاہر جارڈن میں کوئی تو ہے ہی. تو صورتحال بہت پیچیدہ ہے, اور یہ بات درست ہے کہ کم از کم یہ جو بورڈ آف پیس والا معاملہ ہے یہ اس وقت اسی طرح کا ہے بالکل, کہ آپ جو ایران کو اس طرح سے تنہا کریں کہ جی دیکھیں باقی تمام ملک آن بورڈ ہیں اس معاملے پر, ایران جو ہے اس کو ایک بیڈ کیریکٹر کے طور پر. اور یہ ایجپٹ کا جو معاملہ ہے اس میں تو ابھی موقف بھی آ گیا, ایران کا آفیشیل موقف آ گیا کہ ہم نے یہ اٹیک نہیں کیا ہے, اور ہمارے ساتھ تو بلکہ ان ایکسپیکٹڈ تھا یہ بیان, انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات ہیں ایجپٹ کے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں, ایشوز نہیں ہے. جی بالکل, وہ جی ایران کی طرف سے سرکاری طور پر بالکل اس کا ذمہ داری قبول کی گئی تھی, اور انہوں نے ظاہر اس کی وہ تردید بھی کی ہے. لیکن ظاہر ہے دیکھیں جیسا ابھی چند لمحے قبل یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے سارے جو ایسی پراکسیز ہیں ایران کی جن کو ایک ایک کر کے ایران نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے, سو ہم بالکل وثوق سے نہیں کہہ سکتے. اور ظاہر ہے وہ خطہ جس نوعیت کا, اٹس لائک یو آر سٹنگ on a mountain full of تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں ذرا اس غزہ کی جو پیش رفت ہوئی ہے نا, یہ بورڈ آف پیس والی جو پیش رفت, اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں اگر اس پہ بات کریں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ریزالو کی طرف گیا ہے یہ معاملہ, یا پھر یہ جیسے کہتے ہیں نا فلسطین کس کا, فلسطینیوں کا, غزہ کس کا, غزہ میں رہنے والوں کا, ان کی حکومت, ان کی سے, ان کا ووٹ, ان کا حکمران, لیکن یہاں تو ٹیکنوکریٹ حکومت بنا کے اور اس کو مانیٹر کیا جائے گا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کیا مانیٹر کریں گے مجھے بتائیں آپ, وہ تو اسرائیل ہی ہوگا جو سارے فیصلے لے رہا ہوگا, کیا خیال ہے آپ؟ جی بالکل, دیکھیے آپ یہ جو پر امیدی ہے یہ ہم ویو سین دس مووی بیفور. 2005 کی بات ہے, جو ظاہر اس وقت یاسر عرفات PLO کو لیڈ کر رہے تھے, اور بہت زیادہ مطلب مزاحمت انہوں نے دکھائی تھی, اور وہ اسرائیل کے لیے سمجھیں کہ ایک طرح سے بالکل ایک کانٹے کی طرح ان کو کھٹکتے تھے, ان کے ہتھیلی کا پھانس بن گئے تھے, ان سے نکالا نہیں جا رہا تھا, بہت دشواری ہو رہی تھی, اور ان کو ظاہر پبلک کی سپورٹ بھی حاصل تھی. تو پھر اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ محمود عباس جن کو وزیر اعظم کے طور پر, پھر 2005 کی بات ہے کہ الیکشن ہوئے, اور پراپر الیکشن ہوئے, اور انہوں نے حماس کو الیکٹ کر لیا. حماس واز ایکچولی الیکٹڈ, حماس کو باقاعدہ طور پر ووٹنگ کے ذریعے منتخب کیا گیا. اور جیسے آپ نے بالکل درست کہا کہ بھائی فلسطینیوں کو یہ ثواب رائے کا ہونا چاہیے, انہیں اپنے حق رائے دہی کا ہونا چاہیے کہ وہ کس کو منتخب کرتے ہیں. انہوں نے حماس کو منتخب کر لیا, لیکن پھر ظاہر اس وقت اسرائیل وہاں سے نکل گیا تھا غزہ سے. تو یہ کہہ کہ جی ٹھیک ہے
آپ لوگ جانے اور لیکن پھر ظاہر ہے آپ کو علم ہے پھر وہ تو پوری ہسٹری ہے کہ کس طرح سے حماس کہ حماس کو پھر وہاں پہ خود لوگوں کو حماس سے شکایت ہونے لگی کہ جی جو پیسہ جو ان کی حکومت کو چلانے کے لیے جو ان کو دیا جاتا ہے اس سے وہ ٹنلز بناتے ہیں, اس سے وہ اسلحہ خریدتے ہیں, اس سے وہ خود کش حملاور تیار کرتے ہیں. تو اس قسم کی تنقید ان پہ ہونے لگی. پھر ظاہر ہے آہستہ آہستہ بتدریج پھر ان کو پھر 2006 میں, یہ 5 میں نہیں ہوا تھا, 6 میں حزب اللہ نے اور اسرائیل کے درمیان بہت شدید جنگ چھڑ گئی. اس وقت احود المواد تھے ان کے وزیر اعظم. تو وہاں سے پھر معاملات خراب ہونے شروع ہو گئے. ظاہر ہے اس معاملے میں یہ لوگ نیوٹرل نہیں رہ سکتے تھے. تو ہم اس وقت جو آپ نے بورڈ آف پیس کی بات کی, اب اس کو بورڈ آف پیس اس سے بہت زیادہ توقعات نہیں بالکل نہیں لگائی جا سکتی, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور اب وہ ایک طرف بورڈ آف پیس یہ فیصلے کر رہا ہے, حماس کو انعام کر رہا ہے, دوسرا لبنان میں اتنا بڑا شدید اٹیک ہوا ہے کہ دور دور تک اس کی آوازیں سنی گئی ہیں. وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ حزب اللہ کے وہاں پر ٹھکانے موجود تھے, بنکرز سے ان کے جو کچھ بھی تھے. اچھا کوکو بھائی, تھوڑا سا یہ جو پانیوں کے تحفظ کے لیے جو اگریمنٹ ہے, اس کی اگر کتنا امپورٹنٹ اسٹریٹجک اگر اس کی ہم تھوڑے سا ویو پوائنٹ لیں, ایک طرف اسٹریٹ آف ہرمز تو بند ہو ہی رہا ہے, تو اب یہ اگر یہاں پر حوثیوں کا کہیں نہ کہیں کنٹرول آتا ہے یا پھر تھوڑا بہت بھی اگر وہ اختیار اپنا حاصل کرنے کی کوئی خلیج عدن میں, باب المندب میں, تو یہ تو سمجھے بریکنگ پوائنٹ ہوگا نا سعودی عرب کے لیے, ایران کے ساتھ ہیڈ آن لینے کے لیے. جی بالکل. دیکھیے ہم یہ دیکھ چکے ہیں اور ظاہر سعودی عربیہ اس میں لیڈ رول میں ہے, اسے کئی ممالک کی تائید بھی حاصل ہے. ابھی میں CNN پہ ایک سٹوری دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 14 ممالک نے ان کو کر دیا. ظاہر اس میں یورپ بھی شامل ہے, امریکہ تو بہتر. لیکن دیکھیے ایک چیز جو ہم دیکھ چکے ہیں جو بار بار ہو رہی ہے اور فیل ہو رہی ہے, اور وہ ہے اس نوعیت کے اتحاد. جب تک یہ نان ایگریشن پیکٹس نہیں ہوں گے, یہ وہ والے پیکٹس ہیں کہ جی ہم مل کے اس کا تحفظ کریں گے, تحفظ والا کام دیکھیں ہو نہیں پا رہا ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان معاہدہ ہوا, پھر امریکہ اور قطر کے درمیان بھی معاہدہ ہوا, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تو کسی معاہدے کی ضرورت ہے نہیں, پھر بھی ہو گیا. ابھی جو ان کا مرجر کی انٹیلیجنس شیئرنگ میں مرجر کی جو بات ہو رہی ہے وہ ابھی سینٹ سے پاس نہیں ہوا ہے, کانگریس میں جو لوور ہاؤس ہے وہاں ہو گیا. تو یہ دیکھیں کہ ہو جائے, ایک آپ کو 10 ممالک مل کے ایک معاہدہ کر لیتے, ایک ملک اس کو سیبوٹاج کر سکتا ہے, اور اس معاملے میں ظاہر ہے ایران. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ٹینٹیکلز کتنے پھیل گئے ہیں. ایران پر موقوف نہیں ہے, اس میں ہوتیز کا بھی رول ہے. آپ انہیں یہ تو کر سکتے ہیں, آپ انہیں سرنگو کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, مار تو سکتے ہیں, لیکن جو نیوسنس ویلی وہ کریٹ کر سکتے ہیں وہ دنیا سے ہینڈل نہیں ہوگی. دیکھیے یعنی اس وقت جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے وہ آپ صحیح ڈائریکشن میں نہیں دے. بہت شکریہ کوکو بھائی, آپ نے وقت دیا ہمیں.